اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعبد فی ارکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسموکات داہی المدھوات جبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح والصلاة والسلام علی اول العدد وصاحب العبد روحہ نسخۃ الاحدیۃ فی اللاہوت وجسمہ صورۃ المعانی ملک والملکوت وقلبہ خزائنۃ الحی الذی لا یموت طاؤوس الکبریاء والہمام الجبروت النبی الامی المکی المدنی العربی القرشی الابتہی التہامی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات حاضرین بزم، آپ سب کو میلاد کریم سرکار رسالت مآب مبارک ہو۔ میری جانب سے تہنیت اور تبریک کو قبول فرمائیے۔ میں گو کہ ربیع الاولیٰ کی یہ 15ویں تاریخ میں اس محفل سے خطاب کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں، مگر ایک قول نے مجھے ذرا سی ہمت دلائی، اور وہ قول آیت اللہ العظمیٰ آقا خمینی روح اللہ خمینی کا، کہ جہاں آپ سے کسی نے یہ پوچھا کہ طے کیجئے کہ یوم میلاد 12 ہے یا 17 ہے، تو وہاں جس حکیمانہ انداز سے انہوں نے اس مسئلے کو میں سمجھتا ہوں کہ عقل مند انسانوں کے لیے طے کیا، وہ یہ کہہ کر کہ نہ 12 کو طے کیا جا سکتا ہے نہ 17 کو طے کیا جا سکتا ہے، لیکن ان 2 تاریخوں کی رحمت سے اسبوع وحدت کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کیوں نہ اس سلسلے کو 12 سے شروع کیا جائے اور 17 پر جا کے اس کو منتہی کیا جائے، یعنی درمیان میں 6 سے 7 روز جو آپ کو ملتے ہیں، اس میں اس دلیل رحمت کے صدقے میں جو آیہ رحمت کے طور پر نازل ہوئی ہے، کیوں نہ ہم آپس میں اتفاق اور اتحاد کی صورت کو پیدا کریں۔ لہذا اب یہ بھی کم از کم ہمیں سوچنا چاہیے کہ تاریخ جو کوئی بھی ہو،
پیش نظر امت کی وحدت ہو۔ میں نے استفادہ کیا اور ایک ایک کے کلام کو میں نے بہت غور سے سنا ہے۔ دیکھیے، اس میں کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جتنا فیض جس پر جاری ہو جائے وہ کلام میں نمایاں ہو جاتا ہے۔ انہوں نے چاہا کہ اس انداز سے تذکرہ ہو تو اب وہ یعنی کسی شاعر کی مجال نہیں ہے کہ اس سے بڑھ کے تذکرہ کرے۔ جتنا انہوں نے چاہا اتنا شاعر نے پیش کر دیا۔ اس کو آپ صرف ایک لفظ یا ترکیب سے یاد رکھیں اور وہ ہے حسب توفیق۔ حسب توفیق ایک ایک شاعر نے، ایک ایک یعنی ہمارے نعت کے پڑھنے والے نے، اس نے پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ میں ان سے استفادے کی منزل پر ہوں۔ حسینیہ ظاہر ہے کہ درس گاہ ہے۔ ہمارے محمد یونس عباس صاحب نے مجھے یاد کیا اس فرادہ محفل کے لیے، تو میں نے اپنے آپ کو آمادہ بھی کیا، اور کیسے نہ کرتا۔ میں نے کہا ضرور جو خدمت مجھ سے ممکن ہو میں اس کی بجاوری کے لیے تیار ہوں۔ کوئی زیادہ وقت نہیں لینا ہے آپ کا، اور میں کسی بھی صورت یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ کی سماعت پر بار ہو، مگر ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کچھ نہیں کہا گیا اس ہستی کے تعلق سے، لیکن کبھی کبھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور بلکہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اپنے آپ کو تفکر پہ آمادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید سے بڑھ کر اور کتاب الہی سے بڑھ کر وہ کون سا کلام ہوگا کہ جو سرکار رسالت مآب کی نعت قرار پائے۔ اسی لیے بحیثیت طالب علم میں تقیل کی منزل پہ تو نہیں ہوں شعراء کی طرح، لیکن میں تعبد کی منزل پر ضرور ہوں، اس لیے کہ قرآن میرے پیش نظر ہے، اور قرآن میں بھی وہ سورہ جسے آپ سورہ انبیاء کہتے ہیں، اور جو سورہ انبیاء یہ کہتا ہوا پایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تم سے پہلے ہم نے مردان خدا کو وحی دے کر بھیجا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے وحی کو لے کر آ رہے تھے، نہیں کسی کے علم میں تو پوچھے ان سے کہ جو صاحبان پند و نصیحت ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک نبی کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ ایسا نہیں ہے عیسیٰ کا تذکرہ، عزیر کا تذکرہ، ابراہیم کا تذکرہ، اسماعیل کا تذکرہ، اسحاق کا تذکرہ، یعقوب کا تذکرہ، ذوالکفل کا تذکرہ، ذوالنون کا تذکرہ، موسیٰ کا تذکرہ، ہارون کا تذکرہ، ایوب کا تذکرہ، زکریا و یحییٰ کا تذکرہ، سلیمان و داؤد کا تذکرہ، تذکرے کے بعد تذکرہ کیا ہے۔ یعنی سورہ انبیاء میں آپ دیکھیں کوئی 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے براہ راست، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ ہم نے، بلکہ ایک عجیب انداز سے کہا کہ ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ جتنے انبیاء ہیں ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کیا، مگر جب سرکار رسالت مآب کا تذکرہ قائم کیا تو ایک خاص انداز سے، جس میں اس کی شان ربوبیت نے
عجیب انداز سے اپنے آپ کو آشکار کیا اور یہ کہہ کے کہ دیکھو لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها من عبادی الصالحون، ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ کہہ دیا تھا کہ ہماری زمین کے وارث وہ ہوں گے کہ جو اس کے صالح بندے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک منزل پہ یہ کہتا ہوا قرآن پایا گیا کہ ہم بتائیں گے تمہیں کہ دیکھو اس میں پیغام ہے، اور پیغام ہی نہیں آگہی ہے، مگر آگہی ان کے لیے ہے جو اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں۔ اور پھر اعلان یہ کیا ان سب کو تو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، مگر اے حبیب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تمہیں عالمین کے لیے ایک ایسی نعمت کی صورت بھیجا ہے جسے کوئی تعریف کسی صورت میں بھی کسی طرح سے بھی اپنے احاطے میں نہیں لا سکتی، سوا اس کے کہ اگر رحمت کا ترجمہ احسان کیا جائے تو یہ احسان ہے جو عالمین پر ہم نے بھیجا ہے تمہاری صورت میں۔ اب کیا کرنا ہے، اس کو کس طرح سے اٹھانا ہے، اس احسان کو کس طرح سے لینا ہے، اس نعمت کو بقدر ذوق، بقدر شوق، بحسب توفیق، اور ایک منزل ایسی آ جائے کہ جس کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تک یہ رحمت نہیں پہنچی۔ رحمت اپنوں پہ بھی آئے گی، غیروں پہ بھی آئے گی، اپنوں پہ آئے گی تو اضافہ ہی اضافہ ہے، غیروں پہ آئے گی تو ان کے ارادے کو بدل دینا ہے کہ دیکھو اس سمت میں نہ جاؤ، خیر کی طرف آ جاؤ، شر کے راستے کو چھوڑو، خیر کے راستے پر آ جاؤ۔ یہ عجیب عالمینی رحمت ہے کہ اگر یہ لطف ہے تو رحمت ہے، قہر ہے تو رحمت ہے، اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ یعنی رحمت میں ہدایت مضمر ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے سرکار رسالت مآب کے تعلق سے کہیں ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ اگر رحمت نہیں ہے تو غضب ہے، نہیں، ضد کے طور پہ تو غضب ہے، مگر سرکار رسالت مآب کے لیے کہا نہیں ہم نے تمہیں بھیجا مگر عالم کے لیے نہیں، عالمین کے لیے رحمت بنا کر، لوگوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے نہیں، عالمین کے لیے رحمت بنا کر اس میں عالم ارواح ہو، اس میں عالم اجسام ہو، اس میں عالم رویا ہو، اس میں عالم برزخ ہو، اس میں عالم نباتات کا ہو، جمادات کا ہو، حیوانات کا ہو، اشرف مخلوق کا ہو، اس میں عالم شاملہ ہو، کاملہ ہو، تامہ ہو، جیسا عالم، جہاں کا عالم، جتنا عالم ہم نے تمہیں سب کے لیے بنا کے رحمت کا نمائندہ بھیجا ہے۔ اور ہم بتائیں گے کہ اب تمہارا کام کیا ہے، تمہارا کام یہ کہ ان پر احسان کیے جاؤ، اور تمہارے لیے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ غضب کو جاری نہیں کروں گا، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے تم ان کے درمیان ہو۔ یہ میں اس لیے آغاز میں نے سوچا کہ کم از کم اس آیت سے یا ان دو آیتوں سے آپ کا تعارف ہو جائے تاکہ ہم کو ہماری حیثیت سمجھ میں آ جائے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ یہ سورہ انبیاء ہے، 21واں سورہ ہے، طٰہٰ کے بعد ہے، حج سے پہلے ہے، دونوں کے درمیان یہ سورہ ہے۔ یعنی سرکار رسالت مآب کو اگر آپ ملائیں تو 19 ہیں، 19 مرسلین جس کا ایک سورے میں تذکرہ کیا گیا ہے، لہذا اس کی اہمیت اپنی جگہ اور ہو جاتی ہے۔ دیکھیے
یہ جس ہستی کی یوں سمجھیے کہ ثنا کے لیے ہم یہاں جمع ہیں بصورت نعت، میرے لیے تو لفظ نہیں ملتے ہیں، شاعر تو بہت عمدہ شعر نکال لیتا ہے، اس لیے کہ نہیں معلوم کہاں کہاں اس کا تقیل ہے کہ کام کرتا ہے، مگر ہمارے لیے مجبوری یہ ہے یا ہمارے لیے ایک اشکال یہ رہتا ہے کہ ہم کو قیود اور حدود میں رہ کے گفتگو کرنا ہے، ہمارے پاس تقیل کی سرحدیں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس ایک ادب ہے، اور وہ ادب قرآن ہے جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے، یا صاحب الجمال یا سید البشر، آپ کو معلوم ہے کہ سعدی شیرازی، اب میں کیا عرض کروں آپ سے، 800 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن جہاں پڑھنے والے آج بھی ذوق سے پڑھتے ہیں، اور ذوق اس لیے قائم ہوتا ہے کہ وہاں پہ جس سمت میں رہنمائی شاعر کرتا ہے وہ عجیب ہی کیفیت ہوتی ہے، وہ عجیب ہی ایک عالم ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں پڑھنے والے پر، کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو جمال قدرت کا نتیجہ ہے، صاحب الجمال سید البشر، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بشر، جس کو آپ بشر کے لیے مثلا کسی نے ابھی بشر اور خیر بشر کی گفتگو کی، وہاں پہ اس نے سید البشر کا تذکرہ کیا۔ ظاہر ہے سیدی کا مطلب کیا ہے؟ سیدی کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، وہی محور ہے، وہی مرکز ہے، وہی ماوا ہے، وہی ملجا ہے، وہی سب کچھ ہے، سید البشر۔ اور پھر من وجہ کل منیر لقد نور القمر، فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا چہرہ ہے جس سے کہ زو لیتا ہے وہ چمکتا ہوا چاند، یہ آپ کے چہرے سے نور کو اکتساب کر رہا ہے، یعنی آپ کے چہرے سے اس کو روشنی مل رہی ہے۔ من وجہ کل منیر لقد نور القمر، اور یہی نہیں بلکہ آگے بڑھ کے ایک منزل پہ کہا کس کی مجال ہے، کس کی مجال ہے کہ وہ حق ادا کر سکے ان کا، کون ہے جو ان کے مثل اپنے آپ کو کہہ سکے۔ اور اس کے بعد ایک ہے مصرع جو اب محاورہ بنا ہوا ہے، اور وہ ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا بزرگ کے بعد مختصراً یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ تو ہے اس بزرگ خدا کے بعد اور کوئی نہیں ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، جس کو آپ کہتے ہیں نا ان شارٹ۔ یہ جو ان شارٹ ہے، یہ دیکھیے یہ سعدی کا کلام ہے جس میں پیش کر دیا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہے، اس کے بعد کوئی اور نہیں ہے۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، ہمارے پاس یہ محفلیں جب آمادہ کی جاتی ہیں تو شعر و سخن اپنے مقام پر، حمد و نعت اپنے مقام پر، مگر ایک ایسا ہمارے پاس سورس ہے جس کو کم از کم جب آپ یہ کہیں کہ اس مولود کا تذکرہ کرنا ہے تو اس کو آپ نہیں بھول سکتے، اور وہ مولود کا تذکرہ اگر اس کی زبان حال سے ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ اگر اجازت دیجئے تو میں اسوۃ الرسول اولاد حیدر فوق بالگرامی، یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں طبقات ابن سعد کی روایت کو لیا، اسلمی کی روایت کو لے کر یہ کہا کہ جس وقت سرکار رسالت مآب کی پیدائش ہوئی، جیسے لکھا ہے ویسے بیان کر رہا ہوں، ولادت ہوئی تو ماں نے ایک مرتبہ جد کے لیے یہ کہا
کہ جا کے خبر کر دو کہ نومولود ہاتھوں میں ہے، اب آئیں تاکہ آپ کے سپرد کیا جائے۔ آپ یتیم عبداللہ کہلاتے ہیں مگر عبد المطلب اپنے مقام پر ہیں۔ ماں کا کہنا یہ ہے کہ ولادت کے وقت میں کچھ نہ دیکھ سکی سوا اس کے کہ ایک نور تھا جس سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں، جو شرق و غرب پر محیط ہو چکا تھا۔ کچھ نظر نہ آیا، جب نظر آیا تو نومولود کو میں نے دیکھا ماں کی آغوش میں، ماں کی آغوش سے منتقل ہوا ہے کس کی گود میں؟ عبد المطلب کی گود میں۔ اور ایک مرتبہ عبد المطلب نے ہاتھوں میں نومولود کو لیا اور ایک سفر شروع کیا کعبے کی طرف، اور جب کعبے کی طرف سفر شروع کیا تو زبان پر جو کلمات جاری تھے، الحمد للہ الذی آتانی، تعریف ہے، شکر ہے اس کا کہ جس نے مجھے عطا کیا۔ اب اس کے بعد اگر دین آبائے نبی پہ کسی کو گفتگو کرنا ہے، کوئی اگر گفتگو کرنا چاہے کہ آبائے نبی کا دین کیا ہے، تو ان سے کہو کہ آبائے نبی کا دین کسی اور طرح نہیں پہچانا جائے گا، جانا جائے گا تو اس فقرے سے، الحمد للہ الذی آتانی۔ تعریف ہے، اللہ کا لفظ ہے، اسم ہے اللہ کا موجود ہے، الحمدللہ۔ جیسے قرآن کبھی بعد میں شروع ہوگا، ویسے یہاں سرکار رسالت مآب کی آمد پر جد نے کہا شکر ہے اللہ کا۔ کون الذی، کون خدا، آتانی، جس نے مجھے عطا کیا ہے۔ محمد عطا الہی کا نتیجہ ہے۔ الحمد للہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردانی۔ سرکار عبد المطلب، اور یہ لکھنے والا یہ لکھ رہا ہے کہ یہ بے ساختہ زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں کہ تیرا شکر ہے الپروردگار، تیرا شکر ہے اس عطا پر جو تو نے مجھے عنایت کی ہے، مجھے۔ اور اس کے بعد یہ ہے میرا بیٹا، ھذا غلام الطیب الاردانی، یہ میرا فرزند ہے، میرا بیٹا ہے، میرا، اور یہ میرا بیٹا ہے میری قوم میں سب سے طیب، سب سے طاہر۔ بچہ ہاتھوں پہ آیا ہے، بچہ ہاتھوں پہ آیا ہے، اور قد صادا فی المہد علی غلمانی، یہ وہ بچہ ہے کہ جو اپنے جھولے میں آرام کرتا ہے اپنے محافظوں کے درمیان، اور اعیذہ باللہ الذی ذی ارکانی، پروردگار پناہ میں لے لے تو اس کو۔ کون؟ اللہ جو مالک ہے رکن کا اور مقام کا، یعنی کعبے کے مالک سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ جملے مجھے بیان کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے، آج میں عزت حاصل کر رہا ہوں کہ یہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے ولادت پر، ولادت باسعادت حضرت قطمی مرتبت پر۔ تعریف تیری، شکر تیرا، حمد تیری، اور ظاہر ہے کہ تو نے مجھے عطا کیا۔ کیا عطا کیا تو نے؟ مجھے میرا بیٹا ملا، میرا فرزند تو نے مجھے عطا کیا، اور وہ فرزند کہ جو طیب و طاہر ہے میری پوری قوم میں۔ یہ بچہ ہے، بچہ آغوش میں،
اور اس کی حفاظت کے انتظام کو پہلے بتا دیا کہ جھولے میں ہے تو محافظ ہیں اس کے اطراف. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، نہیں، بالکل نہیں، نہ ایسے چھوڑا جائے گا. حفاظت میں یعنی نمائندگی خدا کی کوئی تو کر رہا ہے نا. وہ کوئی کون ہے؟ وہ عبد المطلب ہیں. اور اس کے بعد یہ پروردگار اس کو اپنی پناہ میں لے، اور اس کو اپنی پناہ میں اس طرح سے لے کہ ہم جانتے ہیں کہ تو ہے مالک، اس رکن کا بھی، اس مقام کا بھی تو ہے مالک. اور پھر اس کے بعد بے اختیار کہو کہ پروردگار بس تمنا یہ ہے، تمنا یہ ہے، اور عجیب تمنا ہے، حتی ارا بالغ البنیانی، پروردگار اس کو بالغ دکھا مجھے کہ جوان بالغ کے طور پہ دیکھوں، بالغ بنیان، مضبوط ترین جوان کے طور پر میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. میں یہ عجیب سلسلہ ہے طبقات ابن سعد میں جس کا تذکرہ کیا ہے. اور پھر اعیذہ، پروردگار پناہ میں لے، پناہ میں لے. کس کی پناہ میں؟ اللہ کی پناہ میں. کس چیز سے؟ فی شر، فی شر، کس کے شر سے؟ ذی شعانی، اس کے دشمنوں کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے. کہاں تک کی نظر ہے سرکار رسالت میں آپ کے تعلق سے حضرت عبد المطلب کی؟ کہاں تک کی نظر ہے؟ پروردگار اپنی حفاظت میں لے لے. اور وہ من حاسدن، اور اس کے شر سے کہ جو حسد کرتے ہیں، مسترب العنانی، جو مستقل اس کے دشمن ہیں، ان کے شر سے اور ان کے حسد سے اپنی پناہ میں لے لے. 6 یا 7 سطریں ہیں جس کو طبقات ابن سعد نے اس طرح لکھا ہے. اس میں قرآن کا اول حمد بھی ہے، اور اس میں ناس تک آتے آتے لفظ شر بھی ہے. یعنی 7 سطروں میں پورا قرآن کو گھیر کے سرکار رسالت میں آپ کو داخل کر دیا. میں نے یہ چاہا، دیکھیے میں خود ایک طالب علم اور آپ کی سماعت پہ بار نہیں بننا ہے، مگر کم از کم میں وہ تو تحفہ آپ کو دے دوں کہ جس کا حق، یعنی آپ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ہدیہ لیں. آپ کو حق پہنچتا ہے، اس لیے کہ اس زبان بے زبانی میں کیسے میں تذکرہ کر دوں. مجھے نہیں معلوم کہ نعت کیسے پڑھی جاتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ نعت لکھی کیسے جاتی ہے، مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جو اول نعت گو رسول ہے، اس نے کیسے نعت پڑھی ہے. اس میں خدا کی تحمید بھی ہے، خدا کی تقدیس بھی ہے، خدا کی تمجید بھی ہے. اسی میں پناہ بھی مانگی گئی ہے، اسی میں اعداء اور دشمنوں کے شر سے دوری کی بھی استدعا کی گئی ہے، اسی میں اس کی محافظت کا سامان بتایا گیا ہے، اسی میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تنہا نہیں ہے، میری قوم اس کی رکھوالی کرنے والی ہے. اسی میں اس کے طیب ہونے کا تذکرہ ہے، اسی میں اس کے طاہر ہونے کا تذکرہ ہے. اور کیا چاہیے مجھے نعت رسول میں؟ اور وہ کہ جب سلسلے کو منتقل کرتا ہے اور جاتے جاتے دنیا سے اپنی اولاد میں چنا ابو طالب کو، ایک مرتبہ چن لیا ابو طالب کو، تو ابو طالب نے کہا قد علموا ان ابننا لا نکذب. دنیا جانتی ہے اور نہیں جانتی ہے تو جان لو کہ میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا.
یہ دیکھیے کیا عجیب ہے، یہ سلسلے میں یہ جو منتقل ہو رہی ہے نعت، اس کو ملاحظہ کیجئے. نعت سرکار رسالت میں آپ کا انتقال کس طرح سے ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اور جان لو، اور تمہیں علم ہوگا، نہیں ہوگا تو علم حاصل کر لو کہ ہمارا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا، نہیں بولتا. لدینا لا یعبا بقول الا باطلی. یاد رکھو لدینا لا یعبا بقول الا باطلی. دیکھو کبھی اس سے توقع نہ رکھنا کہ آنے واحد کے لیے یہ دروغ گوئی سے کام لیتا ہے یا یہ باطل کی گفتگو کرتا ہے، قطعاً نہیں. يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتيم عصمة للارامل. حضرت ابو طالب سنیے عبد المطلب کے بعد اب فرماتے ہیں یہ کون ہے، یہ ہے کون، تم کو معلوم بھی ہے کہ یہ کون ہے؟ ارے یہ وہ ہے کہ اگر خشک سالی ہو جائے، قحط آ جائے، پانی نہ برسے، بارش نہ ہو، مطار کی خبر نہ ہو، تو میں اس کا چہرہ دکھاتا ہوں، بارش کو طلب کرتا ہوں. يستسقى الغمام بوجهه. اس کے پرنور چہرے کو دکھا کر میں ابر باران کو طلب کرتا ہوں جو مزرعہ ہستی کو سیراب کر دے. مزرعہ ہستی کو جو شے سیراب کرتی ہے اس کو آپ حاصل کہتے ہیں. وہ حاصل ہے، وہی پروڈیوس ہے، وہ پروڈیوس ہے. تو پھر کہا کون ہے یہ کون ہے؟ یتیموں کی پناہ گاہ یہ ہے. سمال الیتاما عصمت للاراملی. اور یہ بیووں کا سہارا ہے. یہ دیکھیے کیا عجیب بات ہے، کیا عجیب بات ہے. یتیموں کا ماوا، بیووں کا ملجا. یہ ہے وہ کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار ابو طالب، سرکار عبد المطلب. یعنی قول نے منتقل کیا اپنے آپ کو ابو طالب میں. اور جب ابو طالب میں اس نعت کا انتقال ہوا تو کیا علی اس سے الگ رہ سکتے تھے؟ نہیں، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں. بے اختیار کہا کہ یہ سب اپنی جگہ مگر حقیقت محمدی کو پہچانو. سرکار امیر المومنین، سرکار عبد المطلب، سرکار ابو طالب، سرکار امیر المومنین، نسلن بعد نسلن نعت گویان محمد ہیں. یہ ایک کے بعد ایک ہے جو نعت ہے کہ پڑھ رہا ہے، مدح ہے کہ کر رہا ہے. اس طرح سے کہ کہا سنو، یاد رکھو ایک بات کو یاد رکھو. یہ سلسلہ ایسے اچانک شروع نہیں ہو گیا. استودعہم فی افضل مستودع. اور ایک مرتبہ کا سنو، یہ جو سلسلہ ہے نا انبیاء کا، اسے بہترین ٹھکانوں میں سونپا گیا. وَأَقَرُّهُمْ خَيْرَ مُسْتَخَرٍ. ان کو بہترین جگہ قرار دیا گیا. تناسقتهم کرائم الاسلاب الى مطہرات الارحام. ان کو منتقل کیا، یعنی کریم سلبوں نے طاہر رحموں کی طرف اس سلسلے کو منتقل کر دیا. حتی افضت کرامت اللہ سبحانہ وتعالی الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سلسلہ منتقل ہوا یکے بعد دیگرے. اور یہ کسی آلائش سے کہیں یہ ذہن میں نہ آئے کہ یہ کسی آلائش میں مبتلا رہے، کسی علائق میں مبتلا کرے. نہیں، یہ پورا سلسلہ ہے جسے سونپا گیا، جسے قرار دیا گیا اس طریقے سے
کہ جہاں کریم صلبوں سے طاہر رحموں تک، کیا عجیب فقرہ ہے، کرائم الاسلاب الى مطہرات الارحام. یہ فقرہ خدا کی قسم اگر علی نہ ہوتے تو عصمت انبیاء ثابت نہیں تھی، انبیاء کی عصمت ثابت نہیں تھی اگر علی کا یہ فقرہ نہ ہو. فرمایا کریم صلبوں نے منتقل کیا امانتاً، طاہر رحموں میں ان کا انتقال ہوتا ہے. اور پھر یہ کرامت دیکھیے کیا جی، حتی افضت کرامت اللہ، یہ اللہ کی کرامت ہے جس کا نام محمد ہے. اللہ کی کرامت، کرامت امیر المومنین واحد ہستی ہے دنیا کی کہ جنہوں نے سرکار رسالت مآب کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے ولادت کا، کریمن مولدوہو. ایک یہ عجیب ایک فقرہ ہے یہ، یعنی کہ جن کی ولادت مکرم ہے، جن کی ولادت باعث تکریم ہے، جس کی ولادت میں کرامت چھپی ہوئی ہے، اللہ کی کرامتوں کے حامل محمد ہیں. اور جب یہ کہہ کے حتی افضت کرامت اللہ سبحانہ وتعالی الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھ دی. اور پھر کہا سنو، اطرتہ خیر العطا، اسرتہ خیر الاسر، شجرتہ خیر الشجر، نبتت فی الحرم وبسقت فی الکرم، لہا فروع طوال وثمرۃ لا تنال. فرماتے ہیں یہ جہاں پر آئے ہیں تو قبیلہ بہترین قبیلہ، عزت بہترین عزت، شجرہ بہترین شجرہ. اور کیفیت یہ کہ یکے بعد دیگرے آنے والے جب آئے اور اس خاندان میں، اس قبیلے میں، اس سلسلے میں جب بزرگی آئی تو پھر یاد رکھو کہ یہ ایسے نہیں تھے. ان کی شاخیں جو تھیں لہا فروع طوال، ان کی بلند شاخیں ہیں، ثمرۃ لا تنال، ہر کس و ناکس تک ثمر رسالت نہیں پہنچ سکتا. رسالت کا ثمرہ امامت میں مضمر ہے، ہر ایک کو امامت نہیں مل سکتی. کہاں سے سلسلے کو شروع کیا اور کہاں تک پہنچا دیا. لہا فروع طوال وثمرۃ لا تنال. یاد رکھو یہ کون ہیں؟ ان کے اغصان ہیں کہ طویل ہیں، ان کے اسمار ہیں کہ عامی سے دور ہیں، کوئی اس کو لے نہیں سکتا. ثمرۃ لا تنال، قرآن نے انڈورس کیا یہ کہہ کے کہ سلسلہ امامت جب ابراہیم کو قلعت کی صورت میں ملا تو یہی کہا گیا لا ینال عہد الظالمین. ثمرۃ لا تنال شجرہ ہے، اس کا ثمرہ ہے، ثمرہ امامت ہے. امامت عادل کو ملتی ہے، ظالم کو نہیں ملتی. لا ینال عہد الظالمین قرآن نے کہہ دیا، امیر المومنین نے کہا اسی کو ثمرۃ لا تنال کہتے ہیں. ثمرہ ہے، رسالت کا ثمرہ ہے. اور پھر کون ہے یہ کون ہے؟ فرماتے ہیں سیرتہ القصد سنتہ الرشد. یہ دو جملوں کو یاد رکھیں. آج پوری مملکت اسلامیہ پاکستان رحمت للعالمین اتھارٹی بنا کے بیٹھی ہوئی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم سیرت کو نصاب میں داخل کرنا چاہتے ہیں. نہیں، سیرت کو نصیب میں داخل ہونا چاہیے، نصاب میں نہیں. بڑے بڑے لوگ ہیں جو فکر کر رہے ہیں اس پر. رحمت للعالمین اتھارٹی موٹو کیا ہے کہ ہم سیرت کو نصاب میں داخل کریں گے. ان سے کہو کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں سیرتہ القصد سنتہ الرشد. یہ سیرت ہے نا، جب تک تمہارے مزاج کا حصہ نہ بنے. یاد رکھیے قصد کا مطلب یہ کہ جہاں اعتدال ہی اعتدال ہو، کردار میں افراط و تفریط نہ ہو،
दाएं और बाएं की गुफ्तगू ना हो, मुस्तकीम है सीरत। बहुत अजीब बात कर रहा हूं, सीरत मुस्तकीम है। जिसे आप सिरात समझ रहे हैं ना, वो सीरत मुस्तकीम है। उस पे सीधे चलना है, न यहां न वहां, न दाएं न बाएं। अभी रजी जाफरी साहब को आप सुन के बैठे हैं, सुन के बैठे, भटकना नहीं है, सीधे चलना है। और जब सीधे चले तो उसको सीरत कहते हैं। और सुन्नत की तारीफ ये नहीं है कि आप कहें कि किसी की बात को सुन के अमल करना नहीं। सुन्नत और रुश्द, सुन्नत में जब तक हिदायत का सामान ना हो उस वक्त तक सुन्नत सुन्नत ही नहीं होती। अब दो लफ्ज याद रखेंगे आज की तकरीर के आप, कि एक सीरत जिसको कस्द होना चाहिए इफरात और तफरीद से बचकर, और सुन्नत जिसको रुश्द होना चाहिए, राशिदा नहीं, रुश्द। इसीलिए मैं घबरा जाता हूं जब कोई किसी लफ्ज के साथ राशिदा मिला के बात करता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, बताओ तो सही, राशिदा में हिदायत की गुंजाइश कितनी है? अमीर अल मोमिनीन ने इस किस्से को भी तमाम कर दिया, नाते रसूल मकबूल में इस किस्से को भी तमाम कर दिया, ये कह के कि देखो अगर सीरत की गुफ्तगू हो, अब रबीउल अव्वल का तो महीना है, हर तरफ सीरत के जलसे हो रहे हैं, हर तरफ सीरत की महफिलें हो रही हैं। ये सीरत की महफिलें देखो, याद रखो, एतदाल पर मबनी होनी चाहिए। एतदाल का मतलब क्या हुआ? न यमीन के हो जाओ, न यसार के हो जाओ, न खल्फ के पाबंद हो जाओ, न वरा के पाबंद हो जाओ, नहीं, खत्ते मुस्तकीम पे चलना है। आंधियां आती रहेंगी, आने दो, तूफान आते रहेंगे, आने दो, मगर तुम्हारा काम एक खत्ते मुस्तकीम पे चलना है। उसको कहा अमीरुल मोमिनीन ने, यह है सीरत। और सुन्नत, सीरत के बाद लफ्ज सुन्नत है, सीरत से पहले सुन्नत नहीं है। एक मर्तबा अपना कोर्स, जिसको कहते हैं ना कि तुम्हारा अपना वॉकिंग कोर्स समझ में आ जाए, तुम्हारे अपने चलने की रफ्तार समझ में आ जाए, तुम्हारे अपने चलने से ज्यादा संभलने की कैफियत नुमाया हो जाए। अगर तुमने अपने आप को संभाल लिया सीरत में, तो सुन्नत तुम्हारा रास्ता देख रही है, इसलिए कि वो हिदायत मांगती है। और अगर सुन्नत में हिदायत है तो यही तरीका सरकार रिसालत मआब का है। सीरत कस्द हो, सुन्नत रुश्द हो। ये दो जुमले मैंने इसलिए कहे कि कोई ना कोई पैगाम होता है इस तरह की महफिलों में जिसे देना चाहिए। और आपसे बढ़कर कौन है कि जो इस पैगाम का बोझ उठाए और दुनिया को बताए कि हम बताएंगे तुम्हें, सीरत भी तुम बात करते हो, सीरत की, सुन्नत की भी तुम तर्जुमानी करते हो, आओ हम बताते हैं बकौले मौला अली कि सीरत क्या है और सुन्नत क्या है। फकत सीरत के माने हिस्टोरियन से लेके तारीख पढ़ना नहीं है, नहीं, उसको अपना लेना है, उसको अपनाना है, उसको अपने लिए कबूल करना है। तभी तो इस दौर में रहमतुल लिल आलमीन की रेलिवेंस रहेगी, वरना तो किस्सा पारीना बना दोगे। अमीर अल मोमिनीन यही कहते हैं, ये उनका तरीका था। क्या? कस्द सीरत, हिदायत पर मबनी सुन्नत। अगर इंसानों के कबील को चाहिए कि उनकी तासी करें, उनकी पैरवी करें, उनकी इत्तेबा करें, तो लाजिम है उनके लिए कि वो उस सीरत पर चलें जहां इफरात और तफरीद से काम नहीं लिया जाता। इसीलिए हमारी महफिलों में बहुत अदब के साथ कहता हूं, हम नहीं अपनी जबान खोलते और आलूदा करते किसी ऐसे वैसे तस्करे के लिए। हम नहीं खोलते इसलिए कि हमें बच के चलने का कहा है, हमें बच के चलने के लिए कहा है। अगर हमने अपने आप को शामिल कर लिया तो कैसा बचाओ? कहां का तकवा, कहां की एहतियात, कहां का मोहतात होना। लिहाजा पहली चीज सीरत सरकार रिसालत मआब। और एक मर्तबा जब खत्ते मुस्तकीम पर तुमने अपने आप को गामजन कर लिया, तो अब आओ सुन्नत की गुफ्तगू करो।
اور وہ سنت کہ جس کے نتیجے میں تم ہدایت کے ضامن بن سکو. یہ سرکار رسالت نے آپ کی پوری زندگی کو ایک مرتبہ رکھ دیا آپ کے سامنے. امیر المومنین نے حمد سے شروع کیا سرکار عبد المطلب نے، اور لے کے سرکار ابو طالب چلے یہ کہہ کے کہ واسطہ ان کا بناؤ، وسیلہ ان کو بناؤ. اگر چاہتے ہو کہ اپنی زندگیوں کو عقل سے سیراب کرو. قحط سالی، خوش سالی، یہ سب سمبلز ہیں، یہ آئیں گے اور چلے جائیں گے، مگر تمہاری عقلیں اگر خشک ہو جائیں، تمہارا باطن اگر قحط پر مبنی ہو جائے، تمہارے لیے اپنی لیے کوئی جینے کی راہ نہ رہ جائے، تو یاد رکھو اس کا واسطہ دو، وسیلہ دو. ابو طالب کا طریقہ ہے، محمد کا وسیلہ ابو طالب کا طریقہ. یاد رکھیں گے آپ، سرکار ابو طالب کا طریقہ ہے، محمد کا وسیلہ. دکھاتا ہوں تو بارش برستی ہے. یعنی بارش کیا ہے؟ ابر رحمت ہے، باران رحمت ہے. یہ تو ایک صورت میں جلوہ فگن ہے نا، لیکن جہاں انسان کی زندگی ہر آن ملتجی ہے اس کی بارگاہ میں، پروردگار اپنی رحمت سے فیضیاب کر دے. کبھی رزق میں آپ کہتے ہیں، کبھی صحت میں آپ کہتے ہیں، کبھی تعلیم میں کہتے ہیں، کبھی عائلی معاملات میں کہتے ہیں، کبھی داخلی معاملات میں کہتے ہیں، کبھی اپنے معاش و معاشرتی معاملات میں آپ کہتے ہیں رحمت اس کی ذات ہے، وسیلہ اس کو بناؤ. اور وہ جب یہ کہے کہ دیکھو وسیلہ بناؤ ضرور مگر بریدہ نہ ہو، ابتر نہ ہو، جب کہنا تو یہی کہنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں ان جملوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، فقط اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والے ذرا سا اٹھتے اٹھتے کم از کم ایک فکر تو لے کے چلیں اور یہ دیکھیں کہ نعت محمد کو لکھنا، نعت محمد کو پڑھنا، نعت محمد کے تعلق سے گفتگو کرنا، کبھی سوچے تو صحیح کتنا مشکل کام ہے، مگر عبد المطلب اور اولاد عبد المطلب نے کتنا آسان کر دیا ہے، کتنا آسان کر دیا. یعنی آپ کو ہدایت یہ ملی ہے کہ اگر اس کا شکر ادا ہو رہا ہے تو وہی تو نعت محمد ہے، اس کے فیضان کا تذکرہ ہو رہا ہے یہی تو نعت محمد ہے، اس کے احسان کا تذکرہ ہو رہا ہے یہی تو نعت محمد ہے. اس کے علاوہ نعت محمد اور کیا ہے؟ آئیے مل کے دعا کریں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی بارگاہ میں کہ پروردگار تو نے اس آیت کا مصداق جس ہستی کو بنایا اسی کا واسطہ دے کر اور اسی کو وسیلہ بنا کر اپنے حق میں اور تمام مومنین و مومنات کے حق میں یہ دعا کریں ہمیں پروردگار کسی نعمت سے محروم نہ فرما. جو ہم میں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. پروردگار جو ہم میں بیمار ہیں ان کو واسطہ ہے تیری رحمت واسعہ کا جو بے صورت سرکار رسالت آب ہے، کاملہ و عاجلہ صحت نصیب فرما. پروردگار ہم میں کوئی بھوکا نہ رہے، پیاسا نہ رہے، بے روزگار نہ رہے. واسطہ وہ یتیموں کے والی کا، واسطہ وہ بیووں کے ملجا کا، اس کا واسطہ دے کر کہ ہم کو رزق فراما، رزق بے پایا نصیب کر. ہاں پروردگار ہم کو ایک نعمت سے محروم نہ کر، واسطہ تیرے محمد کا اور اسی کا واسطہ بنا کر ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. تعجیل فرما ظہور حجت میں اٹھتے اٹھتے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات.